आज मैं ज़िंदगी के जो मुश्किलात हैं उनको हल करने के लिए कुछ बात करना चाह रहा हूँ। जो हमारे ज़िंदगी जो है ना, हमारे अपने हाथ में है। मुश्किलात और तकालीफ जितने भी हैं इनको हल करना अगर हम अच्छे तरीके से अगर सोचें तो हम खुद हल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे शायद भाई कहते हैं कि पैसा पैसा आपके पास होना चाहिए। पैसा आपके पास कैसे आता है, इसके लिए आप के पास अभी बहुत कुछ इंटरनेट पे है, फेसबुक है। मैं इस प्रोसेस से गुज़रा हूँ, गरीबी से। मैं अब ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा दौलतमंद हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं कामयाब हूँ। मैंने अपने बच्चों को आला तालीम दी है, अपना घर है, अपनी सवारी है। तो इसको मैं काफ़ी समझ रहा हूँ। काफ़ी नहीं है, इससे आगे स्ट्रगल करना है। मैं जहाँ से शुरू किया था ना ज़िंदगी का सफ़र, वो बहुत कठिन और मुश्किल था। तो आज मैं उस पे बात करने से पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो जिद्दत को अख्तियार करें। आपके पास इस वक्त जदीद तरीन क्या कुछ है। मिसाल के तौर पे इंटरनेट पे क्या है, फेसबुक पे क्या है, अमेज़ोन पे क्या है। आप इस वक्त, अब एक आदमी के पास, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक बहुत बड़ी दुकान है और बहुत बड़े मार्केट में है और करोड़ों का कारोबार है उसका। आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर आपकी रसाई अमेज़ोन पर है तो आप इस तरह की और कोई चीज़, टेक्नोलॉजी है, उस पर है तो आप उससे 1000 गुना आगे हैं। अब दौर ये नहीं है कि किसी के पास 20 मुरब्बे रकबा है, 15 मुरब्बे रकबा है, वो जद्दी पुश्ती सियासत में कामयाब है, वो सरदार है, वो ट्राइबल चीफ है, वो इंडस्ट्रियल है, वो फैक्ट्री का मालिक है। ये ऐसा नहीं है। कुदरत हमेशा अपॉर्चुनिटी तब्दील करते रहते हैं। आप इस वक्त जो कुछ है आपके पास, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिससे लोग आपसे पहले तरक्की कर गए थे। लोग फैक्ट्रियों के मालिक बन गए, लोग ज़मींदार बन गए। इस तरह से या लोगों ने तालीम हासिल किया, आप ना हासिल कर सके, ये कोई मसला नहीं है। आपके पास तालीम जितना है कोई मसला नहीं है। मेन आपकी टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, आपका मकसद क्या है, आप चाहते क्या हैं, वो चीज़ काम करेगा। वो किस तरह से काम करेगा? आपने अपना गोल बनाना है, आपने अपने मकसद के लिए सोचना है, फिर जो आइडियाज़ हैं वो खुद ब खुद आ जाते हैं और आपके पास तो अभी सब कुछ है। मैं तो सोचता था, मैंने तालीम बस ना हासिल कर सका, डिग्रियां नहीं है मेरे पास। मैं चाहता था, एक ज़माने में मेरी चाहत थी कि मैं यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ाया जाता है उस तक मेरी रसाई हो, मैं उसको सुन सकूं वो क्या पढ़ा रहे हैं। मगर वो मुमकिन नहीं था, लेकिन आज मुमकिन है। आपका ज़हन किस तरफ है? आप किसी साइंसदान को सुनना चाह रहे हैं, कोई मिलीनियर को, कारोबारी को सुनना चाह रहे हैं, आप किसी सियासतदान को सुनना चाह रहे हैं, आप सियासत के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, आप किसी फ़लसफ़ी को, किसी तारीख के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो सब कुछ आपके पास है। इसी मोबाइल के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये इस वक्त दौर की जो अपॉर्चुनिटी है, ये उस ज़माने के लोगों के पास नहीं था जिन्होंने जायदादें बनाई, जिन्होंने जागीरें बनाई, जिनको बेवकूफ़ लोग बड़ी तादाद में दस्तयाब होते थे, जिनको आप अंदाज़ा करें। आप, मैं उन पर बात नहीं करूँगा, जिनको ज़्यादातर बेवकूफ़ लोग मिले हैं तो वो चीफ, ट्राइबल चीफ भी बन गए, वो बड़े भी बन गए, वो जंगजू सरदार भी बन गए, वो शहनशाह भी बन गए। लेकिन उस वक्त के हालात थे। अब के हालात बहुत ही अच्छे हैं। अब हर आदमी किसी भी बड़े से बड़े जागीरदार, नवाब और बड़े किंग से ज़्यादा सहूलतें अपने घर में हासिल कर सकता है और सबको यह सहूलतें मिलती हैं। तो मैं एक बार पढ़ रहा था कि जो मुग़ल शहनशाह थे, उनको एक दूध का जो ठंडे दूध का एक गिलास
کتنے میں پڑھتا تھا، وہ کشمیر سے انہوں نے نیٹ ورک بنایا ہوا تھا، وہاں سے ان کے لیے برف آتا تھا۔ اب آپ کو ہر چیز یہ میسر ہے، آپ کے پاس کیا کچھ ہے، یہ جدید دور نے یہ سب کچھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دولت مند بھی بن سکتے ہیں۔ آپ دولت مند بننے کے لیے آپ کے پاس اب بہت کچھ ہے۔ میں اپنی اگر بات کرنا چاہوں تو جب میں نے زندگی کا سٹارٹ لیا، تعلیم کے میں 4-5 سال چھوڑ دیتا ہوں، ہائی اسکول کی تعلیم میں نہیں پڑھ سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے جب داخل کرایا گیا تو اسکول کے بچے جو ہے نا 1 مہینہ پہلے داخلے ہو چکے تھے۔ اب استاد اس زمانے میں پڑھاتے تھے، وہ رف لکھواتے تھے، تو اس سے پھر اگلے دن ہمیں وہ تیاری کراتے تھے، کتابیں بھی نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس۔ اچھا، تو پھر جو استاد جو سبق دیتے تھے سنتے وہ پورے مہینے کی کہانی تھے، وہ ہم نے پڑھا نہیں تھا، تو اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ پیچھے رہنے کی وجہ سے ہمیں روز مار پڑتا تھا، مار کھانے کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں۔ جتنا شوق مجھے تھا تعلیم حاصل کرنے کا، مگر نہیں کر سکا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر ڈگری نہیں لیا تو آپ کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں تو آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ آپ تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ اگر لکھ پڑھ سکتے تھے ایک دور میں، لکھنا پڑھنا، میں اپنے آپ کو خواندہ لکھتا تھا، جدھر بھی جاتا تعلیم کیا ہے میں خواندہ لکھتا تھا، میں پڑھا لکھا ہوں، تو یہی کافی تھی۔ اب وہ دور بھی نہیں ہے۔ اب آپ گوگل پہ لکھتے ہیں، آپ لکھ نہیں سکتے، آپ اپنی وائس سے کوئی چیز سرچ کر سکتے ہیں۔ تو اب تو وہ مسئلہ رہا ہی نہیں، تعلیم کا وہ مسئلہ اتنا رہا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جس طریقے سے لوگ امیزون پہ کام کر رہے ہیں یا یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں یا مختلف یہ چیزیں آ گئی ہیں، اس میں نوجوان حصہ لے سکتے ہیں۔ ہم نے جو زندگی کا سٹارٹ لیا تھا وہ بڑا کٹھن تھا، وہ بہت مشکل تھا، اس پر شاید آج میں بات نہ کروں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اپنا گول سیٹ کریں۔ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ زندگی میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے سیکھنا ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت جو ہے نا، سب سے زیادہ جو پرانے لوگ بھی ہمارے یہی کہتے تھے کہ نیچ نوکری پنن خوار۔ سب سے پہلے جو ہے نا وہ کاروبار کے بارے میں کہتے ہیں، اتم کھیتی ونج وپار، یعنی یہ ہمارے سرائکی کے مثال تھے، پہلے کھیتی ہے، کھیتی سے بعد پھر کاروبار ہے، کاروبار کے بعد جو ہے نا باقی چیزیں آتی ہیں۔ اس وقت سب سے پہلے جو ہے نا کاروبار ہے۔ آپ دنیا کو سرچ کریں، آپ انٹرنیٹ پہ، امیزون پہ اور دوسرے جتنے بھی ہیں نیٹ پر، ان پر آپ کام کریں، آپ ریسرچ کریں، آپ اس پر آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور آگے آ جائیں گے۔ آپ اگر یہی سوچتے رہیں گے کہ فلاں جاگیردار ہے، فلاں سردار ہے، فلاں بڑا سیاستدان ہے، ان سب کو آپ پیچھے چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ اپنا گول سیٹ کریں گے، اگر آپ اپنے دماغ کو دے دیں گے کہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، مجھے اتنی دولت چاہیے، مجھے گاڑیاں چاہیے، مجھے جہاز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، وہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ صرف آپ نے کرنا کیا ہے کہ وہ اپنے دماغ میں ڈالنا ہے۔ پھر آئیڈیاز قدرت دیتا ہے آپ کو، پھر آپ ریسرچ کریں گے۔ ایک وقت تھا، یہ میرے سامنے کی چیزیں ہیں، میں نے جب زندگی کا سٹارٹ لیا تو تیسری چوتھی جماعت کے بعد مجھے ریڈیو نظر آیا، جو ہمارے اسکول کے استاد لے کے آتے تھے، تو میں نے بھی والد صاحب کو بہت تنگ کیا کہ مجھے ریڈیو لے کے دے دے۔ میرے والد صاحب مذہبی آدمی تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ریڈیو پہ ہوتا کیا ہے۔ خبریں ہوتی تھی، معلومات ہوتے۔ ریڈیو تو ایک طرح کا اس وقت کا ایک یونیورسٹی تھا، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، مگر نہیں پتہ تھا بزرگ لوگوں کو۔ تو چھٹی جماعت میں اس نے مجھے ریڈیو لے کے دے دیا، لیکن وہ والد صاحب مجھے اس طرح سے سپورٹ کرتے تھے، ریڈیو مجھے لے کے دیا، میں فلم دیکھنے بھی جاتا تھا۔ وہ بھی 6 مہینے بعد، والد صاحب پینشن لینے جاتے تھے تو 3 مہینے 4 مہینے بعد میں ان کے ساتھ جاتا تھا تو میں فلم دیکھتا تھا۔ فلم میں میں نے کیا دیکھا کہ یورپ ہے، یہ برطانیہ ہے، یہ اس زمانے میں جو
سب سے پاپولر دوستی فلم تھی، اس میں کا آدھا حصہ یورپ سے، لندن سے لیا ہوا تھا، تو کچھ کشمیر سے. پھر دیکھا یار دنیا میں کیا کچھ ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو زندگی کے وہ جو خواب تھے وہ جاگنے لگے، وہ گول بننے لگے. کچھ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس کے لیے کچھ کرنا ہے. تو اس کے لیے میں کیا کرتا تھا، جب میں سکول نہ پڑھ سکا تو گھر میں آ کر مجھے زمینوں پہ ہل چلانا پڑ گیا. تو ایک ایسا وقت تھا، اس وقت میں شکار بھی کرتا تھا، بندوق بھی میرے پاس ہوتا تھا، پنجرا بھی ہوتا تھا، اس میں پرندے بھی رکھتے تھے، ریڈیو بھی ہوتا تھا، کتابیں بھی ہوتی تھی، اور جوار وغیرہ کا بیج بھی ہوتا تھا. تو ایسے جیسے ملنگ نہیں ہوتے، ملنگوں سے بھی زیادہ میں ملنگ تھا. ریڈیو کا میں اتنا شوقین تھا کہ ریڈیو میں ہل چلا رہا ہوتا تھا، ریڈیو میں ایک جگہ پہ ایسی پہ رکھتا تھا کہ آواز آ جائے اس کی. اس میں صرف گانے نہیں ہوتے تھے اس وقت، ریڈیو پہ معلوماتی پروگرام بھی ہوتے تھے. بی بی سی کے میں سارے پروگرام سنتا تھا، جو بی بی سی میں سیربین کے بعد آتے تھے. بچوں کا پروگرام ہوتا تھا، اس میں خواتین کا پروگرام، سائنس کا پروگرام، کھیل کا پروگرام، خاص کر بچوں کا جو سدھو بھائی والا پروگرام تھا سیربین، وہ اپنا وہ اس کا ابھی مجھے نام بھول گیا ہے، شاہین کلب. تو وہ بڑا میرا فیوریٹ تھا. تو اس میں ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے تھے. تو پہلی سے آخری سیڑھی یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت قدرت کون سی اپرچونٹی آخری دے رہا ہے، آپ اس تک پہنچیں. اپرچونٹی آپ کے لیے ہر وقت موجود ہے. ہر وقت آپ بڑے سے بڑا سیاستدان بن سکتے ہیں، بڑے سے بڑا کاروباری بن سکتے ہیں، بڑے سے بڑا کھلاڑی بن سکتے ہیں. آپ جو بننا چاہتے ہیں وہ آپ بن سکتے ہیں. صرف اس طریقے سے اب اس وقت آپ کی عمر کیا ہے، آپ کھلاڑی بننے کی عمر ہے، کاروبار کرنے کی عمر ہے، سیاست کرنے کی عمر ہے. آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ کیا کہتا ہے، آپ اندر سے کیا ہے. وہ ایک بہت بڑے آدمی سے کسی نے پوچھا، کسی دولت مند سے کسی سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ ساری دولت اگر چلا جائے تو آپ پھر یہاں تک پہنچنے میں کتنا دیر لگاتے ہیں. انہوں نے بولا میں 2 سے 4-5 سال لگاؤں گا، زیادہ سے زیادہ. انہوں نے پہلے آپ نے اتنا زیادہ ٹائم کیوں لگایا؟ اس نے کہا کہ پہلے میرا مائنڈ سیٹ، مجھے سمجھ نہیں تھا میں نے کرنا کیا ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ قدرت نے آپ کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے. آپ سیاست کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آپ کاروبار کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آپ کا اپنا اندر کیا کہتا ہے، آپ اندر سے کیا ہے، آپ وہی بنیں. جس کے لیے آپ یہ کھوج لگائیں کہ آپ کو قدرت نے آپ کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، کس کام کے لیے آپ فٹ ہو، تو وہ آپ بن جائیں گے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آج تو ریسرچ کرنا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. تو میں باقی کہانی بعد میں، آج اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.